السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ دنیا بھر سے تقریباً 30 لاکھ فرزندان اسلام نے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ یوسف بن محمد نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور اسلامی احکامات پر عمل کرے۔ جمعرات کو عید الاضحیٰ منانے کی تیاریاں ملک بھر میں اپنے عروج پر ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ نکات پر 2 روز میں حتمی اتفاق رائے کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظائف کی ادائیگی آج ملک بھر میں ریٹیل پوائنٹس پر شروع ہو گئی۔ پاکستان اور جاپان نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ ترکی نے اسرائیل پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی آبادکاری فوری طور پر روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ سوڈان میں نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے کمانڈر نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 روزہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے ٹینس کے نوجوان کھلاڑی حذیفہ عبدالرحمن نے امریکہ میں اسمیک بون ساراسوٹا مردوں کا سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس سال اکتوبر میں بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے تقریباً 30 لاکھ حجاج نے آج سپہر حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے اور اسلامی احکامات کی پیروی کی ضرورت پر زور دیا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں ہی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کا احترام اور اس کی قدر کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تنازعات سے دور رہے اور پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان بہترین اطوار کا مظاہرہ کریں کیونکہ صرف اچھی اطوار والے لوگ ہی قیامت کے روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو پورے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے۔ شیخ نے مزید کہا کہ دہشت گردی کا کسی مذہب یا قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انہیں راست کو اور لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ حجاج نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ وہ پورا دن عرفات میں گزاریں گے اور امت مسلمہ کی یکجہتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کریں گے۔ عازمین غروب آفتاب تک اپنے حج کی قبولیت کی دعاؤں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ عرفات میں وقت گزاریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ مزدلفہ جائیں گے جہاں وہ نصف شب تک قیام کریں گے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد دعائیں کریں گے۔ وہ اگلی صبح شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں بھی جمع کریں گے۔ کل مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ بقیہ حج مناسک کے ادائیگی کے لیے مینا روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1444 ہجری کا حج ادا کرنے پر دنیا بھر کے لاکھوں حجاج کو مبارکباد دی ہے۔ آج وقوف عرفات کے موقع پر ایک ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ جمعرات کو پوری مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی۔ تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے حیدر بلوچ کا یہ پیکج۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی بہتری، ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ نماز عید کے اجتماعات تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر ہوں گے۔ علماء کرام اپنے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ شہری انتظامیہ نے عید کے دنوں میں آلائشوں اور دیگر کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ذرائع ابلاغ عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے، جبکہ اخبارات خصوصی ضمین میں شائع کریں گے جن میں عید الاضحیٰ اور سنت ابراہیمی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ادھر ملک بھر میں قائم عارضی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ تاہم وہ یہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو 2-3 من کے اس کے بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے اندر جانور مل رہا ہے نا، تو یہ تو بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے۔ اگر ہم وہ من کے حساب سے بھی لگائیں تو 75,000 روپے تو فی من کے حساب سے لگ رہا ہے۔ اگر ہم 1-2 سال پہلے فرض کریں 1-1 لاکھ کی چیز لیتے تھے، وہ آج 2.5 لاکھ روپے کی ہے، اور جو 2.5 لاکھ کا لیتے تھے وہ 8 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں 3 من کے جانور کے اس ٹائم پہ جو پیسے مانگ رہے ہیں نا، یہ 280، 270، 250 ایسے پیسے مانگ رہے ہیں۔ زیادہ سودا کتنے میں دیں گے؟ 2 میں، مگر اس حساب سے تو بہت مہنگا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کے لیے مویشی خرید لیے ہیں وہ ان کا خیال رکھنے میں مصروف ہیں۔ ادھر ضلع انتظامیہ مختلف شہروں میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کا قیام روکنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں مخصوص مقامات پر پھینکیں تاکہ صفائی کو یقینی بنایا جا سکے اور لوگوں کی زندگی محفوظ ہو۔ پریس ریلیز کے مطابق پاک فضائیہ نے اس پیغام کے ساتھ خصوصی پرومو جاری کیا ہے کہ بڑی عید پر قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ہوائی اڈوں کے قریب غیر مختص مقامات پر نہ پھینکی جائیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدام سے بڑی تعداد میں پرندے آتے ہیں جو ہوائی حادثوں اور قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں انہی جگہوں پر ڈالی جائیں جو مقامی انتظامیہ نے مختص کی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں حالیہ بارشوں کے دوران نکاسی آب کے درست اور بروقت انتظام کی کمی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ وہ شمالی پنجاب میں متوقع پری مانسون بارشوں کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے آئندہ دنوں میں متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عید کے ایام میں ممکنہ بارشوں کی صورت میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایک ہنگامی منصوبہ تیار کیا جائے۔ وزیر اعظم نے صوبے بھر میں عید کے دوران قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کی سخت نگرانی کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی کالعدم جماعت کھالیں جمع نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ عید اور مانسون کے پیش نظر عوامی سہولت کے لیے دن رات کام کرنے والا ایک خصوصی شکایت مرکز اور کنٹرول روم قائم کیا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور پاکستان کے ساتھ IMF کے پروگرام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران امید ظاہر کی کہ مختلف نکات پر پاکستان اور IMF کے درمیان اتفاق رائے کے نتیجے میں فنڈ 2 روز میں پروگرام کی بحالی کا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے مشترکہ کوششوں سے ملک کی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پروگرام کی تکمیل کے لیے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے IMF پروگرام کے سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظائف کی ادائیگی آج سے ملک بھر کے بینکوں کے ریٹیل پوائنٹس پر شروع ہو گئی ہے۔ ریٹیل پوائنٹس آف سیل کے ذریعے کی جاری ہے۔ یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کیمپ سائٹس بند کر دی گئی ہیں اور اہل خواتین اپنے وظائف کی وصولی کے لیے متعلقہ بینکوں کے قریبی ریٹیلر سے رابطہ کریں۔ ادائیگی کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔
غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غیر سیاسی اسکیم ہے جس کے تحت ملک بھر سے تقریباً 90 لاکھ مستحق خواتین استفادہ کر رہی ہیں۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی رپورٹ میں۔ آج ڈیر اسماعیل خان کے علاقے پروا میں مختلف وفود اور پارٹی کارکنوں سے بات کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سارے پارٹیوں کے غریب عوام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امداد دی جا رہی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت ملک بھر کے مستحق افراد میں 80 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسم کی شدت اور ضرورت مند خواتین کو پیش آنے والی مشکلات کی وجہ سے رقوم کی ادائیگی اب ادائیگی مراکز سے مخصوص دکانوں کو منتقل کی گئی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ڈیر اسماعیل خان کا ضلع بھی ان اضلاع میں شامل کیا گیا ہے جہاں اگلے مہینے سے ضرورت مندوں کو ادائیگی بینکوں کے ذریعے کی جائے گی۔ پاکستان اور جاپان نے دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ مضبوط اور متنوع تعلقات کے تحفظ فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ آج ٹوکیو میں پاکستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے 13ویں دور کے دوران ہوا۔ سیکرٹری خارجہ نے مذاکرات میں پاکستانی فریق کی جبکہ جاپان کی طرف سے خارجہ امور کے سینئر نائب وزیر شیگیو یامادا نے قیادت کی۔ فریقین نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور جاپان کے تعلقات کے تمام اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ جاپان آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کا منتظر ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور سید فیصل سبزواری نے آج کراچی میں وزیر اعظم معاونتی پیکج کے تحت کراچی پورٹ ٹرسٹ کے کانٹریکٹ ملازمین میں مستقلی کے احکامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ ادارے کی ترقی اور بہتری کے لیے پورے خلوص سے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ صنعت اور کاروبار سے وابستہ افراد اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج لاہور میں رحیم یار خان کے ایوان صنعت و تجارت کی اچیومنٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے حالیہ بجٹ میں تاجر برادری سمیت تمام طبقوں کو ریلیف فراہم کیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ آج پشاور میں سکھ برادری کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے کا مقصد مذہبی ہم آہنگی میں خلل ڈالنا اور ملک کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ محمد اعظم خان نے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتی برادریوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے آئی جی پی کو ہدایت کی کہ سکھ برادری کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے مقتول منموہن سنگھ اور زخمی تریلوک سنگھ کے ورثاء کو امدادی چیک دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے 5 ایڈیشنل ججوں نے آج کوئٹہ میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس نعیم اختر افغان نے ان سے حلف لیا۔ اس موقع پر بلوچستان ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے ججز، سابق ججز اور وکلاء بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ حلف اٹھانے والے ججوں میں جسٹس اقبال احمد کاسی، جسٹس شوکت علی رخشانی، جسٹس گل حسن ترین، جسٹس محمد امیر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد حلیمی شامل تھے۔ ان ججوں کے مستقل ہونے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں مستقل ججوں کی کل تعداد 13 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے بارے میں 3 روزہ عالمی کانفرنس اگلے ماہ کی 11 تاریخ سے اسلام آباد میں ہوگی۔ گندھارا سیاحت کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ گندھارا سفارتکاری کے تحت قومی سیاحتی پالیسی کو حتمی شکل دی گئی ہے اور ممکنہ مفاہمتی یادداشت کے مسودے کا اسلام آباد میں سفیروں کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا۔ میں نے ایک پالیسی بنانا شروع کر دی، ویب سائٹ اس کو میں نے لانچ کر دی ہے اور اس کے کنٹینٹ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ 11th 12th اور 13th ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کے لیے انٹرنیشنل اسپیکرز کو جو ہے میں نے مدعو کر لیا، مگر اس سے پہلے میں نے ساری پروونشل گورنمنٹس کو آن بورڈ لے کے کہ آپ نیشنل پالیسی کے حوالے سے آپ اس گندھارا ٹورزم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تجاویز مجھے دیں، آپ کی تعاون درکار ہے۔
डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस के अलावा एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी अगले माह की 5 तारीख को बुलाई जा रही है, जिसमें जापान, वियतनाम, सूडान, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल, फ़लस्तीन और मलेशिया के सफ़ीरों ने अपनी शिरकत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि सयाह गंधारा पोर्टल के ज़रिए एक हफ्ते में 10 रोज़ का ई-वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी के तसव्वुर की हामियों पर ज़ोर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसका इतलाक़ करें। आलमी इदारे में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नायब मंदूब आमिर खान ने जनरल असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ ताकतवर ममालिक इस तसव्वुर को उजागर करने में नाकाम हुए हैं और उन्होंने नाम नहाद तज़वीराती इत्तेहादियों के वसी पैमाने पर होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़ायद अरसे से भारत सलामती कौंसिल के कई करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरी अवाम को खुद इरादियत का हक़ देने से इनकारी है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी खुसूसन बचाव की ज़िम्मेदारी के तसव्वुर के हामियों को भारत और खुसूसन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों और मुस्लिम शहरियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कल अमरीका में मनाई जाने वाली ईद उल अज़हा के त्यौहार के मौके पर एक पैगाम में कहा कि इस पुरमसरत मौके पर मुनासिब है कि इस्लाम के नाकाबिल तग़य्युर उसूलों की पासदारी की जाए। मुनीर अकरम ने कहा कि इस मौके पर दुनिया भर से भूख और अदम मसावात, नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ के ख़ात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला कोलगाम में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने नौजवान को ज़िले के इलाक़े हावरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर को बेवाओं और यतीमों की सरजमीन में तब्दील कर दिया है। सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस और फरीदा बहनजी समेत दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीरियों को मसाजिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करने जैसी भारतीय फ़ौजियों की तौहीन आमेज़ कार्रवाइयाँ इलाक़े में फ़िस्ताई हिंदुत्व हुकूमत की नई पॉलिसी बन चुकी हैं। उधर गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मेराजुद्दीन निंदा की वालिदा का गुज़श्ता रात श्रीनगर में इंतकाल हो गया। वो अपने बेटे की मुसलसल नज़रबंदी की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार थीं। मेराजुद्दीन निंदा गुज़श्ता कई साल से भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में नज़रबंद थे। बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने गुज़श्ता रोज़ बर्मिंघम में एक तकरीब के दौरान कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करो मुहिम शुरू की। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने मुहिम का आगाज़ करते हुए इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया। ओल्डम में एक और तकरीब में मुकर्ररीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को नज़रअंदाज करने और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर खामोशी इख्तियार करने पर बाइडन मोदी मुश्तरका एलामिया की मज़म्मत की। उन्होंने मुश्तरका एलामिया को बदनीयती का अक्कास करार दिया। सीनियर कश्मीरी सहाफ़ियों ने ऐसे वक्त में कश्मीरियों की आवाज़ बनने का अज़्म ज़ाहिर किया है जब भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़राए इब्लाग़ भारतीय हुकूमत के हाथों पाबंदियों का शिकार हैं और उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। वो आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसका उन्वान बदलते आलमी हक़ाइक़ में मुक़दमा कश्मीर की वकालत, चैलेंजेस और मौक़े था। उन्होंने कौमी ज़राए इब्लाग़ से दरख्वास्त की कि वो बदलते हक़ाइक़ और रुझानात के तनाज़ुर में कश्मीर के मसले को उजागर करने में फ़ाल किरदार अदा करें। तुर्की ने मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 5700 नए घरों की तामीर की मंजूरी पर इसराइल की शदीद मज़म्मत की है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि गैर कानूनी आबादकारी से 2 रियासती हल और देर पा अमन के इम्कान को शदीद नुकसान पहुँचा है। तुर्की ने इसराइल से मुतालबा किया कि वह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल आबादकारी की सरगर्मियों को फौरी तौर पर बंद करे जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक गस्ब करते हैं। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कमांडर ने ईद उल अज़हा से कबल फ़ौज के खिलाफ 2 रोज़ा एकतरफ़ा जंगबंदी का ऐलान किया है। एक ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हम ईद उल अज़हा के दिन अपने दिफा के हालात के अलावा एकतरफ़ा जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं।
آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے مردوں کے ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کیا ہے. شیڈول کے مطابق اس سال 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک اس اہم اعزاز کے لیے ٹیموں کے درمیان بھارت میں 10 مقامات پر مقابلے ہوں گے. مقابلے میں کل 10 ٹیمیں شریک ہوں گی. پہلی 8 ٹیمیں کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہیں. راؤنڈ رابن فارمیٹ میں ہر ٹیم دوسری 9 ٹیموں کے ساتھ کھیلے گی، جن میں سے 4 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں 5 اکتوبر کو افتتاحی میچ ہوگا، جبکہ فائنل میچ 19 نومبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے 17ویں میچ میں ناقابل شکست زمبابوے امریکہ کو 304 رن سے ہرا کر ہرارے میں سپر 6 راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے. زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 408 رن بنائے. شان ولیمز 174 رن بنا کر سب سے زیادہ اسکور کرنے والے کھلاڑی رہے. ادھر گروپ بی کی طرف سے سری لنکا، اسکاٹ لینڈ اور عمان نے سپر 6 راؤنڈ میں کوالیفائی کیا. پاکستان کے نوجوان ٹینس کھلاڑی حذیفہ عبدالرحمان نے امریکہ میں اسمیک ڈاؤن سراسوٹا مین سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا ہے. 20 سالہ حذیفہ نے فلوریڈا میں فائنل میچ میں امریکہ کے میکسمیلیان مرروز کو 6-1 6-4 رن سے ہرایا. پہلے آل پاکستان فلڈ لٹ شہید بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا اختتامی میچ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیساکھی فٹ بال اسٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوا. اس تقریب کا انعقاد ریجنل سپورٹس آفس ڈیرہ اسماعیل خان اور پاک فوج کے تعاون سے کیا گیا. اسٹیشن کمانڈر ڈیرہ اسماعیل خان بریگیڈیئر محمد راشد خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے. نگورام فٹ بال کلب نے میرنشاہ چشمہ گرین کو 4-3 گول سے ہرا کر فائنل جیت لیا. جیتنے اور ہارنے والی ٹیموں کو بالترتیب 2 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے سے نوازا گیا. اس کے علاوہ ٹیموں میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں. اب سنتے ہیں تجارتی خبریں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 26 جون تک 7,000 ارب روپے کے محاصل اکٹھے کیے ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس ماہ کی 30 تاریخ تک ٹیکس وصولی میں مزید اضافہ ہوگا. صنعت و پیداوار کے وزیر مختوم سید مرتضیٰ محمود نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی و صنعتی ترقی کا انحصار چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے فروغ پر ہے اور ان کی سہولت کاری کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک میں ایس ایم ایز کے لیے سہولت اور رعایت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پالیسیاں بنانے پر توجہ دے رہی ہے تاکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فروغ مل سکے. تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کو دیکھ لیں، وہ ڈی ہائیڈریٹڈ مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنا پنک سالٹ ٹن کے حساب سے بیچتے ہیں اور اگر آپ باہر جا کے خریدیں تو آپ کو گرامز کے حساب سے ملتا ہے. تو یہ ویلیو ایڈیشن پہ فوکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں یہی سمیڈا کو اور ان کی ٹیم کو گزارش کروں گا کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کو انسینٹیوائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ فیز، لیکن جو اپرچونٹی ارائز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری لیبر سستی ہو چکی ہے. تو اگر ہم اپنی ایس ایم ایز کو انسینٹیوائز کریں، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں، ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی انوائرمنٹ کریٹ کریں تو میرے خیال میں انشاءاللہ ہم لوگ بہت ترقی کر سکتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 15 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,452 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 73 پیسے اور قیمت فروخت 289 روپے 97 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 361 روپے 9 پیسے اور 369 روپے 6 پیسے. یورو 310 روپے 58 پیسے اور 316 روپے 83 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 77 روپے 41 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,83,642 روپے رہی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب چلیں گے فن کی دنیا میں. پاکستانی فلم آر پار اس سال عید الاضحیٰ پر سنیماؤں میں دکھائی جائے گی اور توقع ہے کہ فلم کو ناظرین میں بھرپور پذیرائی حاصل ہوگی.
फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसको हर किसी ने बेहद पसंद किया है। फिल्म आर पार में दोस्ती, सियासत, प्यार और इंसानी जज्बात के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात को दिखाया गया है। फिल्म की कास्ट में मोअम्मर राना, इरम अख्तर, आकाशा गुल और शामिल खान जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अपनी मुनफरिद कहानी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ फिल्म हर तरक्की पसंद खातून का दिल जीतने और नाजरीन पर अपने असरात छोड़ने में के लिए तैयार है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल बच्चों में फ़नून की तालीम और तरबियत के लिए समर कैंप का इनेकाद करेगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने कहा है कि अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कदाफ़ी स्टेडियम में ड्राइंग समर कैंप अगले माह की 4 तारीख से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समर कैंप में थिएटर, गुलकारी, कथक डांस और ड्राइंग के शोबों में तरबियत दी जाएगी। सलीम सागर ने बताया कि थिएटर, गुलकारी और कथक डांस के लिए कैंप अलहमरा माल रोड पर अगले माह की 10 तारीख से 10 अगस्त तक मुनक्किद होगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। खला में सफ़र करने वाले इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले मुमकिन असरात के शवाहिद आना शुरू हो गए हैं और नई तहकीक में कहा गया है कि माइक्रो कशिश ज़क़ल इंसानी जिस्म और इसके खलियों को मुतासर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा कनाडा के साइंसदानों ने अपनी तहकीक में बताया है कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 4 से 6 महीने गुजारने वाले खलाबाजों के खलियों में जीन के अफ़ाल मुतासर हुए, उनमें जरासीमी बीमारियों के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। चीनी महक़क़ीन मौसमियाती, माहौलियाती, ज़मीनी और खलाई मौसमियाती निज़ाम में तग़य्युर और तबद्दुल के लिए वर्चुअल लेबॉर्ट्री इस्तेमाल करेंगे। इस वर्चुअल लेबॉर्ट्री को अर्थ लैब का नाम दिया गया है। इस लैब के ज़रिए ग्रीन हाउस गैस की मक़दार को भी मापा जाएगा और जिससे मुस्तक़बिल की हिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने अवामुन्नास के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें। NDMA ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बिजली के खंभों या दूसरी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब खड़े होने से गुरेज करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि बारिश या आंधी की सूरत में दरख्तों के नीचे ठहरने से गुरेज किया जाए और सयाहों को हिदायत की गई है कि वो मौसमी और ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर सियाहती मकामात की तरफ जाने की मनसूबाबंदी करें। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात ग़ुलाम मुर्तज़ा से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा। ताहम मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में ज़ोब 40 मिलीमीटर, दसबेला में 6, खुजार में 2, पंजाब में डेरा गाजी खान में 30, बहावलपुर में 27, मुल्तान में 14, खानपुर में 9, गिलगित बल्तिस्तान में बगरोड में 15, अस्तोर में 1, खैबर पख्तूनख्वा में मालूम जबा में 15, पटन में 8, मीरखानी में 5, पारा चनार में 3, दरोश में 2 और कलाम में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत में सिब्बी 44 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दादू, दालबंदीन, जैकबाबाद और नकुडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 36, मरी 24, लाहौर 36, कराची 37, पेशावर 39, कोयटा 37, मुजफ्फराबाद 36, गिलगित 33, अस्करदू 28, श्रीनगर 30, जम्मू 35, लेह 23, पुलवामा 29, अनंतनाग 29 और शोपियां में ज़्यादा दर्जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। दुनिया भर से तकरीबन 30 लाख फर्जंदान इस्लाम ने आज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा अदा किया। मस्जिद निमरा में खुतबे हज देते हुए शेख यूसुफ बिन मोहम्मद ने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे और इस्लामी अहकामात पर अमल करें। और जुमेरात को ईद उल अज़हा मनाने की तैयारियां मुल्क भर में अपने उरूज पर हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा,
निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इरशाद साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।